تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا؟ یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اللہ اکبر، تو موت دینے کی بجائے اور زندگی عطا فرما دی۔ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کو حکم ہوا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یونس علیہ السلام کی وہ جس کشتی پر سوار تھے کنارے ہی لگا دیتا، وہاں کنارے پہ تشریف لے آتے، کسی اور آزمائش کے کسی طریقے سے رب آزما لیتا، فرمایا نہیں، وہاں آزمائش دی۔ اور آزمائش کیسے دی؟ مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، کتنی مچھلیاں تھیں؟ وہ ایک ہی مچھلی تھی جس مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی سمندر کی جو ہے وہ سطح پر نہیں رہی، تیر میں چلی گئی، حدیث میں آتا ہے۔ کہاں چلی گئی؟ نیچے، بالکل سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حدیث میں آیا کہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی زمین کی تہہ پہ چلی گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہاں سنا کہ پتھروں سے بھی رب کے ذکر کی عبادت ہو رہی ہے۔ زمین سمندر کی تہہ میں جو پتھر ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوئے ہیں، وہ بھی رب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ تیرے میرے ذکر کی کیا وقت ہے؟ ہم تو 5 وقت نماز پڑھ کے تو ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، یا حج کر کے آ جائیں تو ہم جی حاجی صاحب ہو گئے۔ اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت، یہ ہم نے اللہ کا ذکر اپنی بخشش اور نجات کے لیے کرنا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہ تو فرماتا ہے زمین کی ہر چیز اور اتنا بلند اونچا زمان مجھ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، مجھ رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام اتنا جب ان کی آپ فرماتے ہیں، حدیث میں یہ آیا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ سمندر کی تہہ میں موجود اللہ کی مخلوق کی رب کے ذکر کی وہ صدائیں سنی، وہ آوازیں سنی، تو حضرت یونس علیہ السلام دھاڑے مار کے رونے لگے، دھاڑے مار کے اونچی اونچی رونے لگے، اتنا اونچا روئے، اتنا اونچا روئے، اتنا اونچا روئے کہ رب کے عرش کے پائے پکڑنے والے فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آہو بکا کو سنا، آہو بکا کو سنا اور رونے لگ گئے۔ آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ اللہ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بے نیاز ہے، سمندر، پھر سمندر میں اس کی تہہ زمین والی، وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں موجود ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی کے پیٹ میں روتی ہوئی آواز سنتا کون ہے؟ اللہ تو سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، مگر فرشتے سن کے رونا شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ، یا اللہ، سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ میں ایک تیرا بندہ ہے، خالص ہے، اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ ہم فرشتوں کا تو کام ہی نہیں رونا۔ رونا تو انسان کی فطرت ہے، فرشتے کی تو فطرت ہی نہیں ہے۔ فرشتے میں تو رونا چونکہ ایک کمزوری ہے، ایک نقص ہے، اور وہ انسان کے اندر ہے، فرشتے میں تو نقص ہے ہی نہیں۔ تو اس حضرت یونس علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے جب فرشتے روئے، یا اللہ ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں، مگر تیرے اس بندے کے رونے میں اتنی غمناکی ہے، اتنی درد ہے، اتنی جو ہے وہ ایک ندامت ہے، اتنی ایک اپنائیت ہے، یا اللہ ہم بھی رو رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے۔ جب اللہ نے یہ سنا تو اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یونس کو جا کے کہے پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمندر کا پانی، سمندر کی تہہ، یہ تھوڑا اندھیرا ہے؟ بولیے، یہ تھوڑا اندھیرا ہے؟ پانی کا اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے؟
پھر پانی کی تہ، پھر پانی کی تہ میں مچھلی، پھر مچھلی کا پیٹ۔ اللہ اکبر۔ اس رب نے فرمایا اگر میں عطا کرنے پہ آتا ہوں تو اتنے اندھیروں میں بھی اپنے بندے کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جاتا ہوں۔ تمہارے غم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تمہاری پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، بس ایک چیز چاہیے کہ تم نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، میرا ذکر کرو، پھر دیکھو میں تمہیں اپنے ذکر کے وسیلے سے کہاں لے کے جاتا ہوں۔